بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو سچائی ہیں وہ انسان کو نجات دلاتی ہیں اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی برائی بتا دیں، صرف ایک بتائیں جس سے میں رک جاؤں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور اس نے ارادہ کر دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس کے تمام گناہ چھوٹ گئے۔ کہ جب اس نے شراب پینا چاہا تو اس کو یاد آ گیا کہ صبح اگر ہمارے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو اس وجہ سے اس ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں سے وہ اس کو خلاصی ہو گئی اور وہ بچ گیا۔ تو آئیے آج کا ہمارا سبق نمبر 18 ہے۔ مرکبات حرف طا سیکھیں گے آج، اور یہ تختی نمبر 5 ہے۔ اس میں لفظ تا جو ہے مفردات میں ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب اس کی بناوٹ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ تا بنتا کیسے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے الف لکھنا ہے۔ الف لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے صاد کے اوپر والا حصہ لگانا ہے اس طرح۔ یہاں تک آنے کے بعد اب گلائی میں جس طرح صاد میں گلائی میں فل مارکر چلتا ہے، اسی طرح طا میں بھی گلائی کے اندر فل مارکر آپ نے استعمال کرتے ہوئے یہاں تک اس کو لے آنا ہے۔ 2 سٹیپ میں اس کو کر سکتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں آپ اس کو یہاں تک لے کے آئیں، اور دوسرے سٹیپ میں آپ اگلا حصہ اس کا لگا کے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، یہاں پہ آپ کا مارکر جو ہے وہ فل قط گلائی میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا آج کا لفظ ہے تو اور بے، اس کا جوڑا آپ نے اس طرح لگانا ہے۔ دیکھ لیں، اس کے لکھنے کے 2 سٹائل ہیں۔ ایک سٹائل یہ ہے کہ آپ کٹ کر کے بے الگ سے کریں، اور دوسرے سٹائل میں آپ فلو میں اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ تو اور جیم ہے۔ اکثر جو لفظ ہیں اس میں جیم استعمال ہر تختی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ لکھنے میں ذرا مشکل بھی ہیں، لیکن آپ کو میں نے اس کا رول بتایا ہے کہ جیم کی شیپ جو ہے وہ انڈے کی طرح ہوتی ہے۔ گلائی میں اس کو لے کے جانا ہے، چیک کرنا ہو کہ جیم صحیح ہے کہ نہیں، یہاں پہ آپ ایک لائن لگا کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو اور دال آپ اس طرح لکھیں گے۔ اس میں زیادہ جو چیز ہے کہ آپ نے جو مارکر ہے وہ گلائی میں موٹا استعمال کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے خاطر لکھنا ہو تو آگے یہ تیر ہے ہمارا، اور شروع میں خ الف خا ڈال دیں تو ہمارا یہ خاطر بن جائے گا۔ اسی طرح تو سین، اس کی بناوٹ یوں کرنی ہے کہ یہاں تک لکھ کے اوپر سین کے دندانے لگانے ہیں۔ کچھ بچے اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح تو سین لکھنا غلط ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے آج کا تو، سواد آپ اس طرح لکھیں گے، تو آپ اس طرح لکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو تا کی بناوٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا ہمارا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب تمام بچے جو ہے وہ یہ شعر پڑھ کے مجھے روزانہ بھیجا کریں۔ ادھر ہمارے دانش اسکول میں 5A کا بچہ ہے مبشر، جو ہر روز مجھے شعر بھیجتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بچے اور والدین ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش میں ہم نے اپنی چھوٹی ABC اور بڑی ABC مکمل کر لی ہے۔ اس کو دیکھ کے اس کی بناوٹ میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے M سے لے کے M to Z تک، اور کل سے ہم انشاءاللہ جوائنٹ رائٹنگ لکھنا شروع کر دیں گے کہ انگلش اکٹھے لفظ کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ یہ کام شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔